غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وَتَسْلِيمُ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا كَانَ وَجَرَى مِنْ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ آپ فرماتے ہیں تو جو حضرت علی شیر خدا اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس میں اختلافات ہوئے، اس کے متعلق ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے اور اس کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ جیسے آج اینٹ اٹھائے کتے نظر آتے ہیں جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، وہ حضرت علی شیر خدا کا معاملہ سامنے رکھ کے امیر معاویہ پہ بھونکتی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ان پہ بھونکتی ہیں۔ یہی اختلافات سامنے رکھ کر لیکن پوری اہل سنت و جماعت نے یہ اتفاق کیا ہے ان معاملات میں نہیں پڑھیں گے، ان میں پڑھنا حرام ہے، اور ان کے متعلق نازیبہ کلمات کہنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں ان کی شانیں بیان کرو، ان کے فضائل بیان کرو، اور جہاں ان کے اختلافات آتے ہیں تو ان کے متعلق کیا سوچ ہونی چاہیے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے معاملات کو ہم اللہ کے سپرد کریں گے۔ کس کے سپرد کریں گے؟ تو سپرد کا بھی مطلب آندہ کہ نہیں، کس کے سپرد کریں گے؟ اور یہ بھونک رہے ہیں، یہ اپنے پہ لے رہے ہیں، یہ ان کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں حضرت علی کا جو حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ ہوا، حضرت علی کا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ ہوا، اور اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، ان کا اب کیا کرنا ہے؟ کہا وَتَسْلِيمُ أَمْرِهِمْ، ان کے معاملے کو ہم اپنے پہ نہیں لیں گے، خان کے کائنات کے سپرد کر دیں گے۔ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانے اور یہ جانے، ہمارے لیے ان سب کا احترام لازم ہے۔